بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، اہلیان علاقہ، معززین علاقہ، قرب و جوار دور دراز سے تشریف لانے والے میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آپ حضرات کو اللہ نے دین و دولت کی دنیا سے نوازا ہے اور آپ سب کو جو آپ کے مقدر کا رزق تھا، رزق حلال کی صورت میں آپ کی محنت اور اپنے فضل کے ساتھ آج عطا فرمایا ہے. جب آپ نے رزق مانگا تو اس نے کہا دے رہا ہوں، اور جب اس نے دیا تو ایک مطالبہ کیا کہ میرے بندوں تھوڑا دوں، زیادہ دوں، سکھی دوں، رکھی دوں، پراٹھا دوں، گھی والی دوں، چوپڑی دوں، دال روٹی دوں، شکر ضرور ادا کریو. پہلے والی گفتگو مانگنا تانگنا لینا سمجھ میں آیا، شکر والی بات سمجھ میں نہیں آئی. کئی گھروں میں آج بھی دھما چوڑی ہوئی، یہ پکایا تھا، انہوں نے کہا ہوگا میں نہیں کھاتا، انہوں نے کہا باپ کے سر میں مار. اور کئیوں کو رات کی ملی، انہوں نے کھا کے الحمدللہ کہا. اور پھر اس نے اس کے ساتھ بڑی نعمتوں کے ساتھ نوازا، ایک نہیں دی. یہ تو روٹی پر شکر کرنے کو کہا، جو نیند جیسی اللہ نے سکون جیسی یہ نیند دی مالک کائنات نے، کھانے کے نظام اور پھر ہضم کا نظام، پھر جس چیز کی ہمارے وجود کو ضرورت نہیں اس کو خارج کرنے کا نظام، زمین کو تابع کر دیا. زلزلہ آتا ہے زمین اپنا آپ دکھاتی ہے، میں بھی خدا کی مخلوق ہوں، جس طرح زمین کے اوپر رہنے والوں کے حق کا خیال کرتا ہے میرے بھی خیال کریے. میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا حق منہ تو جو مرضی کر، لیکن زنا سے، سود سے، شراب سے مجھے گندہ نہ کریو. تیرا اگنا موتنا، تیرا پیشاب پخانہ برداشت کروں گی، رب کی دھرتی پر نافرمانی میں بھی برداشت کوئی نہیں کروں گی.
جس طرح اوپر ایک محل خانہ ہے، اندر جیل خانہ ہے، اس محل خانے کو رب کی عطا سمجھیو اور اس کی امانت سمجھیو۔ دنیا کے جیل خانے اوپر ملے دے کے چھوٹ جاوے گا، سفارشیں کام آویں گی، یہاں کوئی چیز کام نہیں آنی بجز وہی اعمال کے جو تُو نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ یہ زمین کی پکار ہے جو اپنے بندے کو پکار، اللہ کے بندے کو پکار پکار کے کہہ رہی۔ اگر قیامت کے دن یوں کہا کہ میری سنوائی نہیں تھی، میں سن نہیں سکا، اللہ فرمائیں گے کہ سعودیہ سے، دبئی سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے کالیں آتی تھی، وہ سنتا تھا، جس زمین پر چلتا تھا اس کی سنائی تجھے دی کوئی نہیں۔ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، جب منہ کے گھونٹ لگے کہتا سوچ سمجھ کے پیو، جب جسم پہ قطرہ لگے کا سوچ سمجھ کے استعمال کریو، جتنی ضرورت ہے ناپ ناپ کے استعمال کر، زیادہ خرچ کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں بہتی نہر کے اوپر بھی ہو تب بھی پانی سوچ سوچ سمجھ سمجھ کر تھوڑا تھوڑا استعمال کرے، جتنا اسراف کرے گا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور دو نعمتیں اللہ کی بڑی ہیں، ایک میرے بھائی روٹی نہ ہو پانی سے گزارا ہو جاتا ہے، اور پانی بھی نہ ہو انسان کا صحت سے گزارا ہو جاتا ہے۔ پانی روٹی ساری موجود ہو، صحت نہ ہو انسان کا گزارا نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن دو نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کریں گے، ایک ٹھنڈا پانی پینے کو دیا تھا اور دوسری میں نے تجھے صحت عطا کی تھی، بتا بندے ان دو نعمتوں کا کتنا شکر ادا کر کے آیا۔ اور قیامت کے دن عملوں والی گٹھڑی میں جو سب سے مضبوط اور بھاری عمل ہوگا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا نہیں۔ قیامت کے دن عملوں میں سب سے پہلے عمل، اور جس عمل کے وزن پر دوسرے عمل تولے جائیں گے، وہ عمل کیا ہوگا؟ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، کھل کے خرچ کرنا۔ اگر گوشت کی روزانہ کی گنجائش ہے تو سبزی مت پکا، اگر روزانہ کپڑے کی گنجائش ہے تو ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے ضرورت کے مطابق خرچ کرنا۔ قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں یہ عمل جب تولا جائے گا اس کے وزن کو دیکھا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ ذاتیات کے ساتھ جو ہماری زندگی کے اعمال اور ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہیں، ہم ان کا کتنا خیال کر رہے ہیں؟ آج بھائی یوسف صاحب، مولوی یعقوب صاحب، مولوی اجاز صاحب، آج ہم لوگوں کے مرنے پر تو ہاتھ اٹھانے کے لیے آئے، کوئی زندوں پر بھی کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہوئے؟ ایک عجیب سی فکر لوگوں کو لگی ہوئی ہے، یہ فکر کھائی جا رہی ہے، پیسہ نہیں، پیسہ نہیں، پیسہ نہیں۔ اللہ فرماتا چلو میں تجھے دے بھی دوں پھر تو کرے گا کیا؟ ہوگا تو میرا محتاج، ہوگا تو میرے حکموں کا پابند۔ یہ جس طرح لکڑی کو گھن لگ جاوے، یہ ہمارے مرض لگ چکا ہے۔ اور مصیبت ایسی ہے، ایسا مرض ہے کہ آدمی نہ بھی سے لگا آدمی لگانے کی کوشش کرے، امیر بھی کہہ رہے پیسہ کوئی نہیں، غریب بھی کہہ رہے کوئی نہیں، فرق کیا رہا بھائی؟ اور جہاں چار آدمی بیٹھے وہاں یہ بات ہو، یار بس کاش اتنے پیسے ہو جانا، بس یوں ہو جاوے، کاش اتنے پیسے ہو جانا، یوں ہو جائے۔ اللہ کہتے لے لے، بڑے نصیحت کر رہے، چھوٹا کہہ رہا ہو سارا کام پیسوں سے ہے۔ ہمارے مہاجروں میں کہا پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اب ماں دی کی گالی تو ہمارے دور میں جو بچپنا تھا ہمارے بڑے نہیں دینے کرے تھے، وہ بس گالی میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ ہماری امی کہہ کرے تھی کہ بڑوں سے سنا ہندوستان کے اندر یوں کہہ کرے تھے، امیری ری امیری تیرے تین نام، پرس پرسا، اور کیا کہتا ایک لفظ ہوتا پرسرام، غریبی ری غریبی تیرے تین نام، کتا بڑوا بے ایمان۔ غریب وہ سب کچھ ہے، امیر کی عمارت، اس کا پیسہ سارے پردے ڈال دے اس کے اوپر۔ اور فرمایا تھا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آوے گا کہ آدمی کی عزت اس کی شرافت کی وجہ سے نہیں کی جاوے گی، اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے گی۔ ہو نہیں رہی ہے؟
مولوی جی کو سلام کوئی نہیں کرے گا، 5 وقت کے نمازی کو سلام کوئی نہیں کرے گا، تقوی کا پہاڑ ہو ریڈی لگانے والا مونگ پھلی بیچنے والے کو سلام نہیں کرے گا، کتے بلے جو وہ کرتے ساتھ لے کے چلے گا، لوگ اسے السلام علیکم جی السلام علیکم، ووٹ تمہارا ہی ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جامع مسجد کے اندر آنے والوں، مسجد کے اندر دین اور ہے، مسجد کے باہر کا دین اور ہے۔ باہر والے دین نے تمہیں بتلا دیا، اللہ اکبر، باہر والے دین کا میرا اور آپ کا اندازہ ہو گیا، نہ میں قرآن سے محبت ہے، نہ اسلام سے محبت ہے، نہ قرآن کا تحفظ کرنے والے، نہ ختم نبوت کی چوکی داری کرنے والے اور صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے والوں سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں، کوئی ان سے ہمیں کوئی مفاد نہیں، ان سے محبت ہی کوئی نہیں۔ اور مسجد کے اندر کہہ رہے ہیں مولوی جیسا آسمان کا فرشتہ ہی کوئی نہیں، مولوی جیسا تقوی پرہیزگار والا کوئی نہیں۔ یہ 2 نمبری قیامت کے دن چلے گی۔ مالک کائنات اسی کو کہہ رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دے رہے اللہ کو۔ اتنا بڑا پرچہ تمہارے ووٹ ڈالنے والے کمرے میں آیا تھا، اس کے اوپر بلہ بھی بنا ہوا تھا، اس کے اوپر میرے عزیزو شیر بھی بنا ہوا تھا، اس کے اوپر میرے عزیزو کتاب بھی بنی ہوئی تھی، لکڑی بھی بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر سیڑھی بھی بنی ہوئی تھی، حکہ بھی بنا ہوا تھا، اس کے اوپر وہ طبلہ سرنگی بھی بنا ہوا تھا۔ لیکن میرے عزیزو اندھوں نے بھی دیکھا، آنکھوں والوں نے دیکھا، دنیا داروں نے دیکھا، دینداروں نے دیکھا، مولوی والی اسٹمپ پر میرے عزیزو کس نے مہر لگائی؟ یہ تو میرے عزیزو 11 نمبر کا چھنا جب قیامت کے دن چھٹے گا، اس وقت رب کبریا کی قسم میدان معاشر میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا۔ ہم نے کہا تھا علماء کرام کو اگے لے کے آنا، اسمبلیوں کے اندر لے کے آنا، تیری دھی بیٹی کی عزت کے تحفظ کا پیغام لے کے آئیں گے، ذمہ داری اٹھائیں گے، معاشرے سے بے حیائی ختم کریں گے، معاشرے سے زنا کے اڈے ختم کریں گے، معاشرے سے سود کی بازاری ختم کریں گے، سود کا کاروبار ختم کریں گے، معاشرے کے اندر سے غریب کو حق دیا جائے گا، امیر کو امارت کا حق دیا جائے گا، زکوٰۃ لے کے غریبوں کو دیں گے، اسلامی قانون نافذ کریں گے، خلافت راشدہ کا نظام لے کے آئیں گے، اللہ اکبر، صحابہ کی عزت کا دفاع کریں گے۔ جب ہمارا کردار اسمبلیوں کے اندر آیا، کسی سپریم کورٹ کے جج کو ختم نبوت پر قلم اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آپ نے ہمارے بھوپے میں، ہماری جھولیوں میں مال دیکھا، ہمارے اندر آپ نے ہمارا کردار نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا مولوی صاحب تجھے مسجد کے اندر سلام کریں گے، نعرہ تکبیر تیری تقریر پہ لگائیں گے، شان صحابہ کے نعرے لگائیں گے، تجھے پیر طریقت بھی کہیں گے، تجھے رہبر شریعت بھی کہیں گے، لیکن زندگی کا مستقبل بنانے کے لیے تیرے سے رہنمائی نہیں لیں گے۔ ہم نے کہا پھر کس سے رہنمائی لوگے؟ تم نے کہا ہم زندگی کا مستقبل بنانے کے لیے ہم رہنمائی ان سے لیں گے۔ اللہ اکبر، جن کو نہ نماز کی نیت کی ترتیب آتی ہے، نہ سلام پھیرنا آتا ہے، ہم ان کو رہنما بنائیں گے۔ ہم 2 لاکھ ووٹ ان کو دیں گے جسے قرآن کی قل اللہ بھی نہیں آتی ہوگی۔ دیے تم نے ووٹ؟ کون سی بات بھلی ہوئی ہے؟ اللہ کرے تمہارے علاقے کا کینڈیڈیٹ جو MP ہوا، اللہ کرے اس کے اندر مخلوق کا حیا ہو، خالق کائنات کا حیا ہو، آمنہ کے لال کی نبوت والی پگڑی کا حیا ہو۔ وگرنہ میرے عزیزو 75 سال ہو گئے، مار پڑ رہی ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کہتا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنا تھا حضرت پالن پوری کو؟ کس نے سنا بھائی؟ مولوی محمد عمر پالن پوری کو۔ ان کے بیٹے مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری مدینہ شریف میں روزہ مبارک کے نیچے بیٹھ کر جب چھتریاں لگی ہوتی ہیں، حضرت نے ہاتھ پکڑا، ابھی 8-10 دن پہلے فرمایا عبدالحنان میں نے آپ کو اپنے سلسلے سے، ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے آپ کو 4 سلسلوں سے اجازت دے دی، پھر آپ کو میں نے حدیث شریف پڑھانے کی بھی اجازت دے دی، 2 سندیں انہوں نے میرے ساتھ روانہ کر دی۔ ان کے والد محترم فرمایا کرتے تھے اور لوگوں تبدیلی نہیں آئے گی، یہ بھی کوئی تبدیلی ہے، کتے کرسیوں سے ہٹا دیے، بلے بٹھا دیے، بلے ہٹا کے باندر بٹھا دیے، باندر ہٹا کے سور بٹھا دیے۔ رب اکبر کی قسم ہے، چہرے بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، کردار بدلنے سے تبدیلی آئے گی۔
مجھے نہیں پتا وزیر اعلیٰ مرد ہے یا عورت ہے، ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں، جو بھی اللہ کرے۔ میرے عزیزوں میں جتنی دعائیں کر لوں، مکے میں اس کے لیے دعائیں کر لوں، مدینے میں اس کے لیے دعائیں کر لوں، اللہ اس سے دین کا کام لے لے، اللہ اس سے قرآن و سنت کا کام لے لے۔ رب اکبر کی قسم ہے میری دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے عزیزوں اہل فارس نے کسریٰ کی عورت کو منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا کہ کسریٰ والوں نے عورت کو حکمران بنا لیا۔ نبوت کی اکھیاں آنسوں میں بھیگ گئی۔ آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس کی حکمران عورت بن جائے۔ میں کہہ رہا ہوں میری مخالفت کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے اندر بند کر دو گے۔ میرے اندر بند ہونا جانے سے، مجھے پیرے پہ پابندیاں لگانے سے کیا نبی کی بات، نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا فلاح ہی نہیں پا سکتی وہ قوم۔ یہ تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور آپ بھولے ہوئے اس اقتدار کو؟ تم کہو گے مولوی صاحب کو پتہ نہیں کون سی پارٹی نے جلا دیا، تم اقتدار کو بھولے؟ کتنے ختم نبوت پر حملے ہوئے آپ بھول گئے؟ کتنے فور شیڈول کے اندر گئے آپ بھول گئے؟ کتنوں کو گولی کی نظر کر کر میرے عزیزوں ان کے بچوں کو لاوارث کر دیا، یتیم کر دیا آپ بھول گئے؟ انہی کو آپ نے آزمایا جو پہلے آپ کے آزمائے ہوئے تھے۔ میرے پیارو توبہ کرو، توبہ کرو۔ اسمبلی کے اندر جتنے بیٹھے ان کے کردار کو ٹٹول کے دیکھو، خدا کی قسم بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مکے جیسی دھرتی، مدینے جیسی دھرتی، جدہ کے اندر میں بیان کرنے کے لیے گیا۔ چاول ہول سیل کے مالک تھے، کا کاروبار کرتے تھے، بڑا بڑا چاول تھا بریانی میں۔ میں نے کہا حضرت کہاں سے آیا؟ کہنے لگے انڈیا سے۔ میں نے کہا حضرت جی کیا پاکستان سے نہیں آتا؟ کہ پاکستان کی پروڈکٹ کے اوپر بین ہے، مسالے بھی انڈیا سے آتے ہیں، اور مسلم امت مرکز ہے مسلمانوں کا مکہ مدینہ۔ خدا پاک کی قسم مسلمان اپنے کردار سے اتنا گر گیا کہ یہاں کا مسالہ بھی اس ملک کے اندر لے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ کہاں جائیں؟ ایک وہ وقت تھا پوری دنیا کا کفر اسلام سے ڈر کرتا تھا۔ ایک وہ وقت تھا عمر ننگے پیر کھڑا ہو جاتا، بیت المقدس کی چابیاں سر جھکا کے اس کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ آج میرے عزیزوں 22 سے 24 کروڑ آبادی کا یہ ملک ہے۔ میرے عزیزوں اس ملک کے اندر جان بچانا مشکل ہو گیا، یہ ملک بچانا مشکل ہو رہا، اس ملک کی خوشحالی کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ افواج پاکستان کو ہمت اور حوصلہ دے، مالک کائنات آرمی چیف صاحب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن آرمی چیف صاحب اللہ نے آپ کو دو نسبت عطا فرمائی ہیں، ایک آپ حافظ بھی ہو، ایک قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، دوسرا آپ سید بھی ہو۔ خدا را اپنے اقتدار میں اپنی فوجی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام نہ کر جانا کہ تیری وردی کی وجہ سے ختم نبوت کی پگڑی پہ دھبا لگ جائے۔ 45,000 افراد فلسطین میں آج تک شہید ہو گئے۔ کون ہے ان کا والی وارث؟ لاشوں کے ڈھیر پر، کنبے کے ڈھیر پر دادا رو رہا تھا، انگلی اٹھا کے میتوں کی طرف کفن میں لپٹے ہوئے کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اور رو کے کہہ رہا تھا دنیا سے، مسلمانوں سے ہمارا کوئی گلہ نہیں۔ قیامت کے دن فاطمہ کا بابا، حسین کا نانا، جب تم ملک کے سامنے جاؤ تو رو کے دکھا دینا، ہم خون میں نہاتے رہے، بارود کی بچھاڑ ہمارے پر ہوتی رہی، تیری امت کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں آیا ہے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگے لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ رب اکبر کی قسم پاکستان کی سرزمین پر جب کلمہ طیبہ کی پامالی ہوتی ہوگی، وہ 1947 میں جنہوں نے پاکستان آتے وقت ہجرت کی اور ان کو کلاڑوں سے، تلواروں سے، اور ان کو میرے عزیزوں چھریوں سے جو ان کو زخمی کیا، ان کے ہاتھ پیر کانٹے، خدا کی قسم یہ قیامت کے دن پوچھیں گے، اے لوگو
ہمیں تو قبر کی جگہ بھی کوئی نہ ملی، تم نے اتنا بڑا پاکستان تمہیں ملا، ہم نے بغیر قبر کے خدا کو کامیاب ہو کر دکھایا، تم اسلامی ریاست ہونے کے باوجود ناکام ہو کے کیسے آئے ہو؟ ہماری امی بتایا کرے تھی تمہارا نانا مجھے بوری میں بند کر کے لے کے آیا تھا۔ جاؤ 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 اپنے بڑوں سے پوچھو پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے لیے تمہیں کتنے پاپڑ بیلنا پڑے تھے۔ جاؤ قائد اعظم کی قبر پہ جا کے پوچھو تو نے پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ کہا گیا علامہ اقبال تیرا خواب اس ملک کے اندر قرآن کی توہین ہو، مسجدوں کی توہین ہو، اس ملک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے دندناتے پھریں تو لعنت ایسی زندگی پر۔ بجائے میدان محشر میں مکالا ہو، آج ہی مکالا ہو جاوے۔ یہ اتنی دیدہ دلیری سے میں بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے میرا نتیجہ کیا ہے۔ دعا کرو اللہ تمہارے بڑوں کی، تمہارے چھوٹوں کی اور تمہاری حفاظت فرماوے، ورنہ بہت نازک دور ہے۔ سنو نشانیاں